السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی قسط میں ہم نے 3 قسطوں کا خلاصہ دوبارہ سے عرض کیا تھا۔ خلاصہ بھی سمجھ لیں چاہے مکمل قسط ہی سمجھ لیں، اور اس دفعہ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی قسط دیکھنے لگے ہیں۔ تو پچھلی قسط میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صادق اور امین کا خطاب اس کے اوپر دیکھا، اور ابھی فوان شباب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ لڑکپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معین کام نہ تھا، یعنی کوئی معین کام نہ تھا۔ البتہ یہ خبر متواتر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے۔ آپ نے بنی سعد کی بکریاں چرائیں، اور مکہ میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات کے عوض چراتے تھے۔ جب جوان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصول معاش کی فکر ہوئی۔ مکہ وادی غیر ذی زرع میں واقع تھا، ٹھیک ہے جی، کوئی اس میں سبزہ نہیں تھا، وہاں زراعت کرنے کا تو سوال ہی نہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کی طرح تجارت کا پیشہ اپنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے چھوڑے ہوئے سرمایہ کو تجارت میں لگایا، اور ان میلوں میں شرکت کے لیے سفر بھی کیے۔ پیشہ تجارت میں آپ نے ہمیشہ امانت داری اور دیانت کو پیش نظر رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی عبداللہ بن ابی الحمصا بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے ایک تجارتی معاہدہ کیا، لیکن بات پوری طے ہونے سے قبل مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ وہاں جا کر کام میں ایسا مشغول ہو گیا کہ مجھے آپ سے کیا ہوا وعدہ یاد نہ آیا۔ اتفاقاً 3 روز بعد میرا ادھر سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں انتظار کر رہے ہیں۔ میں احساس شرمندگی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا کہ تم نے مجھے زحمت دی، اس لیے میں 3 دن سے اسی جگہ پر تمہارا منتظر ہوں۔ زمانہ جاہلیت میں قیس بن الصائب مخزومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تجارت تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ساتھی نہیں پایا۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان تجارت لے کر جاتے تو واپسی پر آپ ہمارا استقبال کرتے اور خیر و عافیت پوچھ کر چلے جاتے، برخلاف اس کے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر سے لوٹتے تو جب تک پائی پائی سے بے باک نہ کرتے اپنے گھر کو نہ جاتے۔ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور معاملہ فہمی کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ قریش کی دولت مند بیوہ خاتون تھی، جنہیں عرب کے کئی نامور رئیسوں نے نکاح کا پیغام دیا تھا۔ ان کے والد خویلد بن اسد نے بہترین تجارتی کاروبار ورثہ میں چھوڑا تھا، اس لیے انہوں نے بھی تجارت جاری رکھی۔ اپنا مال تجارت اجرت یا شراکت پر تاجروں کے ہمراہ روانہ کرتی، اور ابتدائی عمر میں چاچا زاد بھائی اور مشہور عیسائی عالم ورقہ بن نوفل سے منسوب تھی، لیکن شادی نہ ہو سکی۔ 15 سال کی عمر میں ان کا پہلا نکاح ہند بن نباش سے ہوا، جو ابو حالہ کے نام سے مشہور تھے۔ ان سے 2 بچے پیدا ہوئے جو بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ابو حالہ کے انتقال کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی 21 سال عمر تھی۔ آپ کا دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جس نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ عتیق بن عائد مخزومی بھی انتقال کر گئے۔ یہ کے بعد دیگر دونوں شوہروں کے انتقال سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا دل برداشتہ ہو گیا۔ مالی دولت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں دولت حسن سے بھی نوازا تھا۔ نہایت ذہین اور سلیقہ مند تھی۔ انہی خصائص کی وجہ سے وہ طاہرہ کے لقب سے بھی مشہور ہوئیں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راست گوئی، امانت اور مکارم اخلاق کا علم ہوا تو انہیں ایک پیغام کے ذریعے پیشکش کی کہ آپ ان کا مال لے کر تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے جائیں۔ وہ دوسرے تاجروں کو جو کچھ دیتی ہیں ان سے بہتر اجرت آپ کو دیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے مشورہ کر کے یہ پیشکش قبول کر لی، اور ان کا مال لے کر ملک شام تشریف لے گئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ایک غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات دیکھ کر آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر سے مکہ واپس تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مال میں سے ایسی امانت و برکت دیکھی کہ جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ مال کی فروخت اور خرید، جب اس کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دیا تو منافع
2 گنا سے بھی زیادہ تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بھی طے شدہ معاوضہ کا 2 چند آپ کو دیا، یعنی بجائے 4 اونٹ کے 8 اونٹ معاوضہ میں دیے۔ ادھر ان کے غلام میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیریں اخلاق، بلند پایہ کردار، موزوں انداز فکر، راست گوئی اور امانت جو ہے دارانہ طور طریق کے متعلق اپنے جو مشاہدات بیان کیے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنا گم گشتہ گوہر مطلوب دستیاب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال ہو چکی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ستودہ صفات سے متاثر ہو کر خود ہی اپنی سہیلی نفیسہ بنت منیہ کے ذریعے آپ کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضامندی ظاہر کی اور اپنے ہم عمر چاچا اور 2 شریک بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا، جنہوں نے اہل خاندان سے مشورہ کر کے خود ہی جا کر پیام منظور کر لیا۔ چنانچہ آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، جس میں خدیجہ رضی اللہ عنہ کی جانب سے ان کے چاچا عمر بن اسد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حضرت ابو طالب اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور سرداران قریش شریک تھے۔ مہر باختلاف روایات 20 اونٹ اور 400 دینار تھا یا 500 درہم قرار پایا۔ بوقت شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر کیا تھی؟ تو یہاں اس بات کی صراحت ضروری ہے کہ عام روایات کی جو بموجب نکاح کے وقت آپ یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال بتائی جاتی ہے، لیکن بین الاقوامی شہرت کے حامل اسکالر اور سیرت نگار ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اپنی جو کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاسی زندگی میں محمد بن حبیب بغدادی مصنف کتاب المحبر کے حوالے سے 28 سال بتائی ہے۔ 28 سال کی مزید تائید الزرقانی کے بیان سے بھی ہوتی ہے۔ وہ القسطلانی کی کتاب المواہب کی مشہور شرح مغلطائی کے حوالہ سے لکھتے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ 28 سال کی تھیں، جیسا کہ المغلطائی اور دوسروں نے بیان کیا ہے۔ الزرقائی جلد نمبر 1۔ سب سے زیادہ واقعی بات تو یہ ہے کہ ابن سعد، جن کی وفات 230 ہجری کی ہے، نے عبداللہ بن عباس کی سند سے روایت لکھی ہے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا 28 سال تھی۔ الطبقات جلد نمبر 8 فی النساء۔ اچھا، نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند دن بنی ہاشم کے محلہ میں گزار کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں آ گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت کے لیے ایک غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا، جو اس وقت 15 سال کے تھے، اور جنہیں بچپن میں ڈاکوؤں نے عکاظ کے بازار میں حکیم بن حزام کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا، اور بعد میں انہوں نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نظر جو نے کیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد زید رضی اللہ عنہ کے باپ کو معلوم ہوا کہ زید زندہ ہیں، تو باپ اور چاچا دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہیں ان کے حوالے کرنے کی درخواست کی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے چاچا اور تمہارے والد تمہیں لینے آئے ہیں، اب تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو ان کے ساتھ اپنے وطن لوٹ جاؤ، چاہو تو میرے ساتھ رہو۔ اس پر زید رضی اللہ عنہ نے اپنے چاچا اور اپنے والد کے ساتھ جانے سے مقابلہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد حسب دستور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں آئے اور حتیم کے پاس جا کر اعلان فرمایا، لوگوں گواہ رہنا، زید آزاد ہے اور آج سے وہ میرا بیٹا ہے۔ یہ اعلان سن کر ان کے باپ اور چاچا بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی خاتون تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے وطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔
عبداللہ رضی اللہ عنہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن میں ہی انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد ہوئی تھی۔